بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورہ الصف کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا۔ اے ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔ آیت نمبر 3، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان مجاہدوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پرا باندھ کر گویا وہ سیسا پلائی کی دیوار ہوں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق آیت نمبر 1 کی تشریح کئی بار پہلے گزر چکی ہے۔ اس آیت سے اس سورت کا آغاز کرنے کی یہ حکمت ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کوئی نادان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی امداد کا محتاج ہے، اور اگر بندے اپنی جانیں اور اپنے مال قربان نہیں کریں گے تو خدا کی خدائی میں فرق پڑ جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ابتدا میں ہی اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ وہ تو عزیز و حکیم ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اسی کی عظمت کے گیت گا رہی ہے۔ تمہیں جہاد کا جو حکم اس نے دیا ہے، اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ حق کا بول بالا ہوگا تو تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں محفوظ ہو جائیں گی، کوئی طوفان تمہارے ایمان کے چراغ کو گل نہ کر سکے گا۔ اور اگر تم نے جہاد میں بزدلی کا مظاہرہ کیا اور باطل کو غلبہ نصیب ہو گیا تو ساری زمین میں فتنہ فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، ہر انسان کا سکھ چین اٹھ جائے گا۔ حق کا نظام عدل و احسان برپا کرنے کے لیے تمہیں اس لیے دعوت دی جا رہی ہے، اور طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں جان کی بازی لگانے کا تمہیں فقط اس لیے شوق دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم سوچو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اب نادان سے نادان لوگ بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں جنگ کا حکم کیوں دیا گیا۔ اگر ہم مظالم کے آگے، مظالم ڈھانے والوں کے آگے، ظالموں کے آگے جھک جائیں گے تو پھر تو دنیا میں پوری سرزمین میں صرف ظلم ہی باقی رہ جائے گا، اچھائی کا نام ہی نہ رہے گا۔ اگلی آیت کے مطابق کئی لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب اکٹھے بیٹھے تو بڑی لافیں مارتے اور کہتے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو ہم اس پر عمل کرتے اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتے۔ جب جہاد کے بارے میں حکم نازل ہوا اور احد کا موقع پیش آیا تو بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے والے میدان میں ٹھہر نہ سکے۔ اس آیت سے اس قسم کے لوگوں کو آر دلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ نیکی کی دعوت جو بڑے جوش و خروش سے وہ لوگوں کو سامنے پیش کرتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ سننے والے کو اس بات کا یقین آ جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ استغفر اللہ، جب ہونٹوں کو کاٹا جاتا تو وہ پھر پہلے کی طرح درست ہو جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں، جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، اے اللہ کریم ہم سب کو اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نفسیاتی طور پر بھی جو شخص یا جو قوم صرف باتیں بنانے اور لمبے چوڑے دعوے کرنے کی عادی ہو جاتی ہے، وہ عمل کے میدان میں کسی نمایاں کارکردگی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو زبان سے کہیں اس پر خود بھی عمل کر کے لوگوں کو دکھلائیں۔ اگلی آیت کے مطابق پہلے مضمون کو ہی ایک دوسرے انداز سے دہرایا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، قتل و غارت اور خون ریزی اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس نے جب بھی جنگ کی
اجازت دی ہے وہاں چند شرائط بھی عائد کی ہیں جن کا پورا ہونا از حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کی خاطر، یعنی اس کا مقصد حق کو سر بلند کرنا اور باطل کی سرکوبی کرنا ہو، نیکی کی قوتوں کو آزاد کروانا اور برائی اور اس کے علمبرداروں کو پانجولا کرنا ہو۔ جس قوم کے سامنے اتنا عظیم اور اعلیٰ مقصد ہو وہ اگر متحد اور منظم ہو کر باطل کی قوتوں سے نبرد آزما نہ ہوگی تو وہ قوتیں اسے پیس کر رکھ دیں گی۔ اس قوم کی شکست صرف اسی کی ذات تک محدود نہ رہے گی بلکہ وہ بلند نظریات جن پر ساری انسانیت کی فلاح کا انحصار ہے وہ شکست کھا جائیں گی، اور یہ اتنا بڑا المیہ ہوگا کہ اس کی تلافی کے لیے مدت مدید درکار ہوگی۔ اس لیے اس آیت میں وضاحت سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ان باہمت جوان مردوں سے محبت اور پیار کرتا ہے جن کی جنگ کی غرض و غایت محض حق کا بول بالا ہو، اور جب وہ کسی میدان کارزار میں معرکہ آرا ہوں تو اس میں انتشار اور افتراق کا نام و نشان تک نہ بڑے منظم ہو کر وہ دشمن کی طرف بڑھیں اور ان کے منظم پیش قدمی کو دیکھ کر دیکھنے والے باور کر لیں کہ یہ غیر منظم افراد کی بھیڑ نہیں بلکہ یہ ایک مضبوط اور مستحکم دیوار ہے جس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر یکجان کر دیا گیا ہو۔ اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم سے واسطہ پڑا تھا اس کے کردار اور سیرت کی حد و حال سے مختلف مقامات پر آپ کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ حق کو پہچانتے ہوئے ان کا انکار ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اپنے نبی کو طرح طرح کی فرمائشیں کرنا ان کا دستور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی غلامی سے انہیں آزاد کرانے کے لیے جہاد کیا تو اس وقت بھی آپ کی قوم آپ کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ لیکن جب وہ بحر احمر کو سلامتی سے عبور کر کے ساحل پر پہنچے اور اپنی آنکھوں سے فرعون کو بما لشکر غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر بھی ان کے عناد میں کوئی کمی نہ آئی۔ ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر انہوں نے فرمائش کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایسے خدا بنا دیں جس طرح اس قوم کے خدا ہیں۔ جب آپ طور پر تشریف لے گئے تو سامری کی معمولی سی انگشت پر انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے علاوہ کلیم اللہ پر طرح طرح کے الزام تراشے۔ تورات کے صفات ان گستاخیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں فرمایا اے میری قوم تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور پھر بھی تم میری دل آزاری سے باز نہیں آتے، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو یہ آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ میری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔